حضور غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس امانت کے امین بنے، وہ نور حق ظاہر اور باطن کے امین بنے، اور حضور غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض کے بغیر چاہے جتنے بھی اولیاء میں سلاسل ہیں، کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک میرے غوث کا قدم اس کی گردن پر نہ پہنچ جائے۔ جب تک میرے غوث کے قدم مبارک کے ساتھ ولایت کی مہر اس کی گردن پر سخت نہ ہو جائے، تب تک ولایت کا دعوے دار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصیدہ غوثیہ میں اپنے بارے میں ارشاد فرمایا یا فلک شموس الاولین و شمسنا ابدا علی افق العلا لا تغربوا۔ فرمایا ولایت کے بڑے بڑے سورج طلوع ہوئے، افلک شموس الاولین، فرمایا مجھ سے پہلے بھی ولایت کے بڑے سورج طلوع ہوئے، وہ الگ سورج تھے، ہم اور سورج ہیں۔ فرمایا وہ سورج طلوع ہوئے غروب ہو گئے، وشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغربوا۔ فرمایا مجھے رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جب سے میری ولایت کا سورج طلوع ہوا ہے قیامت تک غروب نہیں ہوا۔ اب حدیث پاک اس پر پیش کر کے اپنی بات کو مستحکم کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف بخاری شریف دونوں کی متفق علیہ حدیث آپ نے سن رکھی ہے۔ میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور حدیث بھی اتنی ہی عرض کروں گا جتنی بات میں نے مختصر بیان کرنی ہے۔ فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی کے ساتھ بغض رکھا، فرمایا رب کائنات کا اعلان ہے کہ وہ سن لے، خبردار میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اس سے آگے میں بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الیہ مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببتہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ الذی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا فإن سألنی لأعطینہ ولئن استعاذنی لأعیذنہ۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کنت قلبہ الذی یعقل بہ ولسانہ الذی ینطق بہ۔ فرمایا اس حدیث پاک میں محدثین نے بیان کیے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں، 3 مقام ولایت کے بیان کیے، قرب الہی کے 3 مقام بیان کیے ہیں۔ فرمایا کہ فرائض کے ذریعے بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے، اور فرمایا نوافل کے ذریعے پھر بندے کو میرا قرب حاصل ہو جاتا ہے، اور میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ فعل کرتا ہے، پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ فرمایا اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرے میں اس کو پورا کرتا ہوں، عطا کرتا ہوں، مجھ سے پناہ مانگے میں اپنی اسے پناہ میں رکھتا ہوں، اور فرمایا کہ میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے، ارادہ کرتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بات سنیے، 3 مراتب بیان کیے ہیں قرب کے۔ فرمایا پہلا مرتبہ نوافل کے ذریعے اللہ کے بندے کو حاصل ہوتا ہے، کہ بندہ نوافل کے ذریعے جب قرب الہی کا متلاشی ہو، قرب الہی کی جستجو کرنے والا بن جائے، قرب الہی حاصل کرنے والا بن جائے، اور نوافل کی کثرت کے ساتھ رب کریم نے ارشاد فرمایا میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ ترجمے پر غور کرنا ہے، میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔
میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ ارادہ کرتا ہے۔ یہ مقام نوافل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اور نوافل کے ذریعے یہ مقام ہوتا ہے، نوافل کے ذریعے یہ مقام ہوتا ہے کہ باطن میں اللہ کے ذریعے فعل سرزد ہوتا ہے، ظاہر میں بندہ فعل کر رہا ہوتا۔ حدیث پاک بھی اسی طرح ہے، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اب باطن میں اللہ جلوہ گر ہو جاتا ہے، ظاہر میں بندہ نظر آتا ہے۔ میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، باطن میں اللہ جلوہ گر ہو جاتا ہے، ظاہر میں وہ خود دیکھتا ہے۔ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، باطن میں اللہ جلوہ گر ہو جاتا ہے، ظاہر میں وہ پکڑتا ہے۔ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، باطن میں اللہ جلوہ گر ہوتا ہے، ظاہر میں وہ چلتا ہے۔ میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ ارادہ کرتا ہے، باطن میں اللہ جلوہ گر ہو جاتا ہے، ظاہر میں وہ ارادہ کرتا ہے۔ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، باطن میں اللہ جلوہ گر ہو جاتا ہے اور ظاہر میں وہ بولتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مقام اسے نوافل کے ذریعے آتا ہے۔ اب فرائض کا مقام نوافل سے زیادہ ہے، فرائض کا مقام نوافل سے زیادہ ہے۔ یہ مقام جو اسے نوافل کے ذریعے عطا ہوا، یہ قرب جو اسے نوافل کے ذریعے نصیب ہوا، اسے قرب معیت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا؟ قرب معیت کہتے ہیں۔ اب باری آتی ہے فرائض کی۔ فرائض چونکہ نوافل سے زیادہ مقام رکھتے ہیں، تو جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو باطن میں اللہ جلوہ گر ہو جاتا ہے، ظاہر میں بندے کا فعل سرزد ہوتا ہے۔ لیکن جب فرائض کی کثرت ہوتی ہے، فرائض کا پابند ہوتا ہے، تو نوافل کے ذریعے پہلے باطن میں تو وہ جلوہ گر ہو چکا ہوتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں اب باطن میں بھی وہی جلوہ گر ہو جاتا ہے، اور فرائض کی کثرت کی وجہ سے بندہ ظاہر میں بھی نہیں ہوتا، ظاہر میں بھی وہی جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ کیا؟ پہلے باطن میں نوافل کے ذریعے وہ جلوہ گر تھا، ظاہر میں بندے کا فعل تھا۔ اب فرائض کے ذریعے وہ قرب حاصل ہوا جسے قرب فنائیت کہتے ہیں، کہ اب باطن میں بھی وہ جلوہ گر ہے اور ظاہر میں بھی وہ جلوہ گر ہے۔ اب نہ اس کا باطن رہا نہ اس کا ظاہر رہا۔ اللہ۔ اب قرب معیت اور قرب فنائیت کے بعد ایک مقام آتا ہے قرب بقائیت۔ سبحان اللہ۔ بے شک جہاں وہ قرب معیت کو بھی کراس کر کے قرب جب فنائیت میں پہنچتا ہے تو ظاہر میں وہ جلوہ گر ہوتا ہے، باطن میں بھی وہ جلوہ گر ہوتا ہے، لیکن ابھی اس کا ذکر باقی ہے، اس کا ذکر باقی ہے، جس کے باطن میں بھی وہ جلوہ گر ہے، ظاہر میں بھی وہ جلوہ گر ہے۔ یہ قرب فنائیت ہے، لیکن جب اسے قرب معیت کے بعد قرب فنائیت حاصل ہوتا ہے، قرب فنائیت کے بعد جب قرب بقائیت پر پہنچتا ہے تو اب بندے کا ذکر ختم ہو جاتا ہے، اب یہ سلسلہ کٹ جاتا ہے، اب باطن میں بھی وہ جلوہ گر ہو جاتا ہے، ظاہر میں بھی وہ جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ اب دیکھتا بھی خود ہے، سماعت بھی خود بنتا ہے، سنتا بھی خود ہے، سماعت بھی خود بنتا ہے، دیکھتا بھی خود ہے، بصارت بھی خود بنتا ہے، پکڑتا بھی خود ہے، ہاتھ بھی خود بنتا ہے، چلتا بھی خود ہے، پاؤں بھی خود بنتا ہے، ارادہ بھی خود کرتا ہے، دل بھی خود بنتا ہے، بولتا بھی خود ہے، زبان بھی خود۔ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ۔ یہ قرب حدیث پاک کے ذریعے جب اسے قرب بقائیت حاصل ہو جاتا ہے، میں ذرا قرآن کریم سے ایک اور دو مثالیں عرض کر دیتا ہوں، بات سمجھ آ جائے گی۔
فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. کیا قتل داؤد و جالوت کا رب کا کلام ہے؟ ترجمہ عرض کر رہا ہوں. کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا؟ یہاں داؤد بھی باقی ہے، جالوت بھی باقی ہے. اللہ نام کے ساتھ پکارا ہے. قتل کرنے والے کا ذکر بھی باقی ہے، قتل ہونے والے کا ذکر بھی ہے. داؤد کا ذکر بھی ہے، جالوت کا ذکر بھی ہے. داؤد بھی ہے، جالوت بھی ہے. مگر جب محبوب کی باری آئی فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. محبوب وہ داؤد کا ذکر ہم نے اور طرح سے کیا ہے. اللہ 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 کہ داؤد نے جالوت کو قتل کیا، مگر میرے محبوب جب آپ کی باری آئی فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. وہی قرب معیت، پھر قرب فنائیت، پھر قرب بقائیت والی بات ہے. فرمایا محبوب یہ جو تو نے مارا ہے نا، اللہ یہ جو تو نے مارا ہے نا یہ قرب معیت ہے. یہ جو تو نے مارا ہے نا یہ قرب معیت ہے. اذ رمیتا اذ رمیتا یہ جو تو نے مارا ہے یہ قرب معیت ہے. ما رمیتا محبوب جو تو نے نہیں مارا یہ قرب فنائیت ہے. اور فرمایا ولکن اللہ رما. اب قرب معیت اور قرب فنائیت جمع کر کے جمع بین القربین جب بنا تو فرمایا ولکن اللہ رما. محبوب بات لوگوں کو سمجھانے کے لیے کی ہے کہ یہ جو تو نے مارا ہے یہ تو نے نہیں مارا، لوگوں کو سمجھ آ جائے. حقیقت یہ ہے ولکن اللہ رما. یہ نادانوں کو سمجھا دے یہ تو نے نہیں مارا، جو تو نے مارا ہے یہ میں نے مارا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، لاجپال لاجپال، پیر سیال پیر سیال، جیوے جیوے. اور سن لیجئے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ فوق ایدیہم. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. محبوب جنہوں نے آپ کی بیعت اللہ جنہوں نے آپ کی بیعت کی انہوں نے اصل میں آپ کی بیعت کی. اللہ انما یبایعون اللہ. محبوب انہیں سمجھا دیجئے یہ عقل کے اندھوں کو، یہ ظاہری آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں. محبوب یہ تیری بیعت نہیں ہو رہی، یہ خدا کی بیعت ہو رہی ہے. انما یبایعون اللہ. اور آگے فصیلاً ذکر کر دیا تفصیل کے ساتھ ید اللہ فوق ایدیہم. کوئی بھول میں نہ رہے یہ خدا کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. گر میں خاموش رہوں تو تو ہی ہے سب کچھ. گر میں خاموش رہوں تو تو ہی ہے سب کچھ. جو کچھ کہہ دیا تو تیرا حسن. یہ آپ کے دست مبارک پر بیعت کرنے والے آپ کے دست مبارک پر بیعت نہیں کر رہے، یہ خدا کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. اللہ مگر یہ قرب ویسے ہی حاصل نہیں ہو جاتا. یہ کوئی 2-4 دن کی بات نہیں ہے کہ بیعت کرنے کے ساتھ ہی یہی مقام حاصل ہو جائے. بلکہ میں کسی اور کی مثال نہیں دینا چاہتا، خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتا ہوں اور قرآن کریم سے مثال دیتا ہوں. رب نے اگر محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا ہے تو کیوں کہا ہے؟ محبوب کے مارنے کو اپنا مارنا کہا ہے، کنکریاں پھینکنے کو اپنا کنکریاں پھینکنا کہا ہے تو کیوں کہا ہے؟ کوئی سبب اور وجہ بھی تو ہوگی.
فرمایا طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. جب رب کے محبوب نے رب کی رضا کی خاطر اس کی ریاضت اور عبادت میں کھڑے ہو کر اپنے پاؤں متربم کر لیے، پاؤں پر ورم آ گئی، پاؤں سے خون نکل آیا، پاؤں زخمی ہو گئے، مگر پاؤں ریاضت سے لڑکھڑائے نہیں. متربم ہوئے، زخمی ہوئے، مگر استقامت اور ریاضت سے لڑکھڑائے نہیں. وہ نہیں لڑکھڑائے، رب کو کہنا پڑا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. محبوب قربان ہو جاؤں، آپ کے پاؤں پر ورم آ گئے، زخم آ گئے، مجھے راضی کرنے کی خاطر ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. محبوب قرآن اس لیے تو نہیں نازل کیا تھا کہ ہم تجھے مشقت میں ڈالیں. کیا قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا تھا کہ محبوب ہم تجھے مشقت میں ڈالیں. اس رب کے محبوب نے اتنی ریاضت اور عبادت کی تو خدا کو اعلان کرنا پڑا کہ قرآن تیری مشقت کے لیے نازل نہیں. اگر اتنی آسان بات ہوتی تو رب نہ محبوب کو پکار پکار کر کہتا کہ اپنے نفس کے ساتھ اتنی سختی کہ پاؤں متربم ہو جائیں، پاؤں زخمی ہو جائیں. میں نے قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ محبوب تجھے مشقت میں ڈال دوں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا بھی رب کو، حضور کی رضا بھی رب کو ضروری تھی. حضور کی رضا بھی رب کو حضور کی رضا کی بھی رضا تھی کہ میرا محبوب جیسے راضی ہے. اب حضور کی مرضی تھی، توجہ میری طرف رہے، حضور کی مرضی تھی میں زیادہ سے زیادہ قیام کروں، زیادہ سے زیادہ ریاضت کروں، زیادہ سے زیادہ عبادت کروں. جب پاؤں پر ورم دیکھے صحابہ نے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رب نے آپ کو اپنا محبوب نہیں بنایا؟ فرمایا ہاں بنایا ہے. فرمایا پھر اپنے ساتھ اتنی سختی، کچھ آرام بھی کر لیا کریں. میرے آقا نے فرمایا لا اکون عبدا شکورا، بے شک رب نے مجھے اپنا محبوب تو بنایا ہے، اور بتاؤ میرے غلاموں میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن. اللہ جب یہ عالم خالق کائنات نے دیکھا، پھر قرآن نازل کیا. سارا قرآن مصطفیٰ کی ادا کرنا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ. ترجمہ آپ نے سنا ہے، میں ایک انوکھا انداز پیش کرتا. فرمایا یا ایھا المزمل، اے کالی کملی اوڑھنے والے میرے محبوب، اے مزمل کی چادر کرنے والے، اے میری رضا کی خاطر رات کو قیام کر کر کے اپنے پاؤں زخمی اور متربم کرنے والے، قم اللیل، ہمیں آپ کی رضا مطلوب ہے، ٹھیک ہے، آپ کی مرضی اور خواہش اور رضا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. بے شک قم اللیل، آپ رات کو عبادت کریں، ریاضت کریں، مگر رب نے کیوں کہا ہے؟ آپ کی خواہش، اللہ آپ کی رضا یہ ہے، محبوب آپ کی مرضی بن گئی ہے قیام کرنے کی. بے شک مجھے آپ کی رضا، آپ کی مرضی مطلوب ہے. محبوب قم اللیل، کالی کملی والے بے شک رات کو قیام کریں. جب یہ فرما دیا اب محبت غالب آ گئی. اب محبت غالب آ گئی. محبوب کی مرضی کی زیادہ ریاضت اور عبادت کرنے کی. فرما دیا محبوب قیام کر لیا کرو. جب یہ کہہ دیا اب محبت مچلی، پھر فرما دیا الا قلیلا، محبوب ساری رات میں کھڑا ہو. محبت غالب آئی محبوب کی. فرمایا محبوب ساری رات نہ کھڑے ہونا، یہ مجھے گوارا نہیں. بے شک تیری رضا مجھے مطلوب ہے. قم اللیل، رات کو ریاضت اور عبادت کیا کر، قیام کیا کر. الا قلیلا، پر محبوب میری محبت کو گوارا نہیں کہ میری خاطر تیرے پاؤں متربم ہو جائیں، تیرے پاؤں زخمی ہو جائیں. الا قلیل، کچھ تھوڑی دیر محبوب آرام بھی کر لیا کر. جب یہ الفاظ نازل ہوئے، اب محبت کا رب اور رب کے محبوب کی محبت کا انداز ہے
جب یہ الفاظ نازل کیے پھر محبوب کی مرضی آڑے آ گئی. پہلے مرضی کے مطابق فرمایا قم اللیل، پھر محبت غالب آئی فرمایا الا قلیل، محبوب قیام کیا کر، تھوڑی دیر آرام بھی کیا کر. اب پھر محبوب کی مرضی اور خواہش مطلوب تھی، پھر فرمایا نصف محبوب ناراض نہ ہو، ہم آپ کو اس قیام سے روکتے نہیں، لیکن محبوب آدھی رات قیام. آدھی رات قیام کر لیا کر. جب یہ فرما دیا پھر محبت غالب آئی کہ آدھی رات سے بھی یار تکلیف ہوگی، اب ان کچھ من ہو. فرمایا محبوب آدھی رات سے بھی تکلیف ہوگی، اب پھر محبت غالب آئی فرمایا اس سے تھوڑا سا کم کر دو، اب ان کچھ من ہو، تھوڑا سا محبوب آدھی رات سے تھوڑا سا کم کر لیں، ہمیں آپ کا آرام بھی مطلوب ہے. جب یہ حکم دیا پھر محبوب کی رضا اور مطلوب تھی، پھر وہ آڑے آئی فرمایا ہو جد علیہ، محبوب ناراض نہ ہو، تھوڑا سا اور وقت بڑھائے. میں عرض کر رہا تھا کہ مقام ویسے نہیں حاصل ہو جاتا، اور جس کو حاصل ہو جائے وہ جیسا چاہے کرے، اس کا ظاہر بھی وہی ہوتا ہے، باطن بھی وہی ہوتا ہے. حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے فنا اور بقا کا یہی مسئلہ پوچھا تھا. آپ نے فرمایا کہ جب میرا جنازہ اٹھے گا اس وقت تمہیں بقا اور فنا کا مسئلہ بتاؤں. وہ مرید وہ خادم اس انتظار میں رہا کہ کب پتہ چلے گا فنا اور بقا کے مسئلے کا. جب آپ کا جنازہ اٹھنے لگا، جنازہ رکھا گیا، ایک آدمی آیا، اس نے نماز جنازہ پڑھائی. حضرت خواجہ باقی باللہ نے فرمایا تھا یار جو میری نماز جنازہ پڑھائے اس سے یہ فنا اور بقا کا مسئلہ پوچھ لینا، تجھے بتا دے گا. اب وہ اس انتظار میں تھا. حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نقاب پوش جب جنازہ پڑھا کے فارغ ہوا، اس بندے نے آ کر، اس خادم نے آ کر اس امام کا دامن پکڑ لیا. اس نے کہا حضرت میرے شیخ کا فرمان ہے کہ بقا اور فنا کا مسئلہ میرا جنازہ پڑھانے والا بتائے گا، میں نہیں چھوڑوں گا جب تک یہ مسئلہ نہ بتا کے گئے. وہ بزرگ خاموش رہے، چہرے سے نقاب پلٹا. اس خادم نے دیکھا کہ وہ حضرت خواجہ باقی باللہ تھا. اشارہ کر کے فرمایا کہ جس کی میت پڑی ہے یہ فنا ہے، جو جنازہ پڑھا رہا ہے یہ بقا ہے. اور جس کو مقام بقائیت حاصل ہو گیا انہوں نے کئیوں کی راہیں سیدھی کر دی اور بقا پر فائز کر دی، بغیر ریاضت کے بھی کر دیا. ایک آپ کا خادم تھا، میں مستند حوالہ اور واقعہ بیان کر رہا ہوں، ہر عارف نے یہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خادم تھا. وہ آپ کے لیے کھانا پکاتا تھا، روٹیاں پکاتا تھا. نان بھائی اسے کہتے تھے، آج کی زبان میں کہتے ہیں نان بھائی کہتے تھے. وہ آپ کی خدمت کرتا تھا، بڑے سال اس نے خدمت کی. ایک دن حضرت خواجہ باقی باللہ کے ہاں بڑے مہمان آئے. وہ بیچارہ ساری رات کھڑا رہا، صبح تک ان کی خدمت کی. جب صبح خدمت کر کے فارغ ہوا، مہمان چلے گئے، حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں پوچھا یار ساری زندگی میری بھی خدمت کی اور آج میرے مہمان اتنے راضی ہو کے گئے ہیں کہ انہیں راضی دیکھ کر میں خوش ہو گیا ہوں، مانگ کیا مانگنا چاہتا ہوں. اللہ وہ پرانا درویش تھا، دنیا نہیں مانگی. اس نے کہا حضرت اگر ارادہ بن ہی گیا ہے کچھ دینے کا تو میں نے تو ایک ہی چیز لینی. اللہ حضرت خواجہ باقی باللہ نے فرمایا مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اپنے جیسا بنا دے. بس اور کوئی چیز میں نے نہیں لینی. تھوڑی دیر حضرت خواجہ باقی باللہ خاموش رہے، پھر وعدہ کر چکے تھے کہ جو مانگے گا دوں گا. فرمایا تجھے اپنے جیسا بنا تو دیتا ہوں، لیکن چونکہ تو نے میرے جیسی ریاضت اور عبادت نہیں کی یہ تو برداشت نہیں کر سکے. اس نے کہا جو بعد میں ہوگا ہوگا، میں نے تیرے جیسا.
حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نان بھائی کو اڑایا، اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنے جیسا ظاہر اور باطن میں بنا دیا۔ روایات واقعات میں آتا ہے کہ 3 دن تک وہ نان بھائی زندہ رہا۔ کوئی بندہ جو ہر روز حضرت خواجہ باقی باللہ کی زیارت کے لیے آتا تھا وہ پہچان نہیں سکتا تھا کہ نان بھائی کون ہے، حضرت خواجہ باقی باللہ۔